اللہ رب العالمین کے پاکیزہ کلام قرآن پاک کے 22ویں پارے میں سے سورہ سبا کی آیت نمبر 39 آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو کچھ بھی تم اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ تم کو اس کے بدلے میں اور عطا فرمائے گا، اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ چونکہ موسمی اعتبار سے یہ جو وقت چل رہا ہے، یہ فصلوں کی کٹائی کا اور فصلیں اٹھانے کا موسم ہے۔ ہم نے اپنی زمینوں میں بیج بوئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل اور کرم کے ساتھ ہم کو ان زمینوں میں سے بہترین رزق عطا فرمایا ہے، ہم نے پیداوار اٹھائی ہے۔ تو اس حوالے سے اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے، اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے آج کے جمعۃ المبارک کے اس موقع پر کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں پر بے شمار انعامات فرمائے ہیں۔ اللہ کی اگر نعمتیں گننا انسان شروع کر دے تو انسان کے احاطے میں لانا مشکل ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا شروع کر دو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ انسان بے شمار اللہ پاک کی نعمتیں حاصل کرتا ہے، تو یہ تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی جو عطا کردہ ہیں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ انسان ان نعمتوں کو سامنے رکھ کر اپنے خدا کا شکر ادا کرے۔ اور جب انسان اپنے خدا کا ان نعمتوں کو سامنے رکھ کر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے جب تم شکر ادا کرو گے تو میں تم کو مزید نعمتیں عطا فرماؤں گا، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں تم کو مزید نعمتیں عطا کروں گا۔ تو ہم نے زمین میں اپنے بیج بوئے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ان زمینوں سے وافر رزق عطا فرمایا۔ اب یہ رزق ہم سے ایک چیز کا تقاضا کرتا ہے جس کو شریعت کی زبان میں عشر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انسان بندہ مومن مسلمان کو جو مال و اسباب اللہ تعالیٰ کی طرف سے میسر آتے ہیں، اس میں دولت ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جانور ہیں، اور اس کی کھیتیاں ہیں، کھیلان ہیں، اس کی پیداواریں ہیں۔ یہ تمام چیزیں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کے انعامات میں ہیں، ان سب کے اوپر زکوٰۃ لازم آتی ہے۔ سونے اور چاندی کا نصاب یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس 7.5 تولے سونا ہو یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا ان دونوں کو ملا کر یا ان دونوں میں سے کسی ایک کا پیسے انسان کے پاس آ جائیں، دولت آ جائے، اور اس پر سال گزر جائے تو اس کے اوپر 100 روپے پہ 2.5 روپے زکوٰۃ دینا لازم آتا ہے۔ 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ اسی طرح زمین جس میں ہم اپنی کھیتیاں اگاتے ہیں، وہ زمین جس کو انسان منافع زمین سے منفعت حاصل کرنے کے لیے زمین میں بیج بوتا ہے، تو اس پیداوار پر عشر لازم آتا ہے۔ عشر کا کیا معنی ہے؟ عشر عربی زبان کا لفظ ہے جس کو 10 کہتے ہیں۔ تو گویا عشر زمین کی اس زکوٰۃ کا نام ہے جو زمین کی پیداوار پر 10واں حصہ دیا جاتا ہے، کہ جو پیداوار زمین سے انسان کو میسر ہو اس پیداوار کا 10واں حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے دینا، یہ وہ زمین کی زکوٰۃ عشر کہلاتی ہے۔ اب زمینیں 2 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک وہ زمینیں ہوتی ہیں کہ جن پر انسان صرف بیج بو دیتا ہے، لیکن وہاں پر انسان اپنی محنت کے ساتھ، اپنے خرچے کے ساتھ پانی نہیں لگاتا۔ وہ ایسی زمینیں ہیں جہاں ٹیوب ویل نہیں ہے، یہاں پر ندی نالے نہیں ہیں، یہاں پر نہریں نہیں ہیں، بس انسان اللہ کی ذات پر توکل کر کر بیج بو دیتا ہے، اور وہ بارانی زمینیں ہوتی ہیں۔ اگر بارش ہو جائے تو فصلیں اچھی اگاتی ہیں، اور اگر بارشیں نہیں ہوتی ہیں تو فصلیں تھوڑا کمزور ہوتی ہیں۔
تو اگر زمین ایسی ہو تو اس زمین پر مکمل عشر یعنی 10واں حصہ اللہ تعالیٰ کا یہ شرعی حق ہے، یہ بندے کو دینا لازم ہوتا ہے۔ ہر اس بندے کو جو یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس مسلمان پر لازم ہے کہ وہ اس زمین کا 10واں حصہ پیداوار کا اللہ کے نام پر دے دے۔ دوسری زمین وہ زمین ہے جس پر انسان بیج بوتا ہے، پھر اس کے کیارے بناتا ہے، ہل چلاتا ہے، اس کو پانی دیتا ہے، اس کی باڑ لگاتا ہے، اس کی رکھوالی کرتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے، جیسا کہ ہمارے علاقے کی زمینیں ہیں۔ یہ زمینیں شریعت کی نگاہ میں ان کو چاہی زمینیں کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے بارانی زمینیں جہاں پر پانی بارش سے ہوتا ہے، اور دوسری زمینیں چاہی زمینیں ہوتی ہیں جہاں پر انسان ٹیوب ویل کے ذریعے، کنویں کے ذریعے، نہر کے ذریعے، نالے کے ذریعے پیسے دے کر، مزدوری دے کر، محنت کر کے پانی لگاتا ہے۔ اس زمین پر نصف عشر یعنی 20واں حصہ زکوٰۃ کا دینا بندہ مسلمان پر لازم ہوتا ہے۔ تو گویا آسان سے لفظوں میں ہماری جو زمینیں، ہمارے علاقے کی جو زمینیں ہیں، ان پر نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا یہ زیادہ یعنی کہ راجح ہے اور یہی ضروری ہے۔ عشر، زکوٰۃ اور فطرانہ، یہ جو 3 صدقات ہیں، یہ صدقات واجبہ کے زمرے میں آتے ہیں، یعنی کہ یہ دینا، زکوٰۃ دینا واجب ہوتا ہے۔ اگر انسان صاحب نصاب ہو جائے اور اس کے پاس جو مال ہے اس کے اوپر سال گزر جائے تو اس بندے کے اوپر زکوٰۃ کا دینا واجب ہے۔ اسی طرح جو بندہ زمین میں کوئی کھیتی بوتا ہے، اس زمین سے منفعت حاصل کرنے کے لیے، تو اس پیداوار سے جو کچھ بھی حاصل ہوتا ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ یوم حصادِہ، جس دن تم اس زمین کی فصل کو کاٹ لو تو اس دن تم پر اس زمین کی فصل کا حق دینا لازم ہے۔ تو جس دن ہم اپنی زمین کو یعنی کاٹتے ہیں، تھریشر لگاتے ہیں، پیداوار حاصل کر لیتے ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی اس زمین کی پیداوار کا جو شرعی حق ہے وہ ادا کریں۔ لیکن انسان اپنی فطرت کے اعتبار سے یہ حریص اور لالچی مخلوق ہے۔ انسان کے اندر نیچرلی طور پر مال کی محبت، اولاد کی محبت، زمین جائیداد کی محبت اور اثاثوں کی محبت رکھ دی گئی ہے، اور انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے۔ اور جب انسان بہت زیادہ پیداوار حاصل کرتا ہے تو اس کے بعد جب اگلا مرحلہ آتا ہے کہ شرع دینے کا، تو انسان میں بخل کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، اور انسان بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صحیح شریعت کے پیمانے کے مطابق اپنی پیداوار کا حق شرعی ادا کرتے ہیں۔ شریعت کا پیمانہ کیا ہے؟ کچھ چیزیں ہوتی ہیں تول کر لی دی جاتی ہیں، سبزیاں ہیں، کچھ فروٹ ایسے ہیں جن کو تول کر دیا جاتا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ماپ کر دیا جاتا ہے۔ کپڑا ہے، اس کو ماپا جاتا ہے، 1 میٹر ہے، 2 میٹر ہے، تو یہ چیزیں ماپ کر اس کی بیع و شرع ہوتی ہے، لین دین ہوتا ہے۔ اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں کیل کرنے کے ساتھ۔ کیل کرنا یہ ہے کہ ایک پیمانہ مقرر کر لیا جاتا ہے، ایک برتن کے ساتھ کسی چیز کا پیمانہ، اس پیمانے کے ساتھ اس کا کیل کیا جاتا ہے۔ اب جب گندم کی پیداوار کا ہم کیل کریں گے اور ہم نے 20واں حصہ اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے، حق شرعی ادا کرنا ہے، تو 100 میں سے شاید 1، 2، 3 ایسے لوگ ہوں گے جو صحیح شریعت کے حکم کے مطابق اپنی گندم کی کیل کرتے ہوں گے۔ باقی سارے لوگ انہوں نے اپنے گندم کو گھر لائے، اپنے گندم کو بڑولے میں ڈال دیا، اندازے کے مطابق 1، 2 بوریاں، 3 بوریاں الگ کر دی ہیں، کچھ مدرسے دے دیں، کچھ اپنے محلے کے غرباء و مساکین کو دے دیں، اور سمجھ یہ لیا کہ ہم نے عشر ادا کر دی ہے۔ اگر آپ اندازے کے ساتھ پوری ٹرالی بھی دے دیں تو آپ کا عشر ادا نہیں ہوگا۔ یہ بات اپنی ذہن میں بٹھا لیں۔ اگر آپ اندازے کے ساتھ دیتے ہیں، اپنی گندم کا کیل نہیں کرتے ہیں کہ میں نے اس پیداوار سے، زمین سے کتنا حاصل کیا ہے، تو پھر آپ کا عشر ادا نہیں ہوگا۔ کیل کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی پیداوار جو گھر لے کر آئے ہیں، ایک پیمانہ بنائیں، ایک بالٹی ہو، ایک ٹین لے لیں یا ایک بوری لے لیں، تو آپ اس کے 19 یعنی کہ بالٹیاں یا 19 برتن جو آپ کے ہیں وہ آپ بھریں،
اور 19 ایک سائڈ پہ کر دیں اور جو 20واں بھریں اس کو ایک سائڈ پہ کر دیں۔ اب جو فصل آپ کی یہ 19 برتن کی یا 19 بوریوں کی ایک طرف ہے اور ایک برتن یا ایک بوری ایک طرف ہے، یہ بالکل حلال ہے آپ کے اوپر، یعنی آپ نے ان میں سے اللہ کا حق الگ کر دیا اور جو باقی ہے اس کو الگ کر دیا اپنا۔ یہ 19 اور ایک 20، یعنی کہ ایک پیمانہ الگ کرنے سے 19 پیمانے جو آپ نے اپنے لیے الگ کیے ہیں یہ آپ کے لیے حلال بھی ہیں اور جائز بھی ہیں۔ اور جو باقی ابھی تک آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے اپنا آپ کا سارا کمرہ بھرا ہوا دانوں کا، اس میں ابھی تک حق شرع باقی ہے، ابھی تک وہ آپ کے لیے رزق مشکوک ہے، اس کو آپ حق شرع ادا کرنے سے پہلے اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ عشر ادا کرنے سے پہلے اگر بندہ کوئی ان دانوں میں سے کھا لیتا ہے تو اس کے لیے وہ کھانا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے۔ اگر اس نے کھا لیا ہے تو جتنا اس نے کھایا ہے اس کے حساب سے اس پیداوار سے عشر نکالے گا۔ اس طرح کیل کریں کہ 19 برتن ایک طرف انڈیل دیں اور ایک برتن ایک طرف انڈیل دیں، اس طرح پھر اس کے بعد 19 برتن ایک طرف کریں، ایک برتن ایک طرف کر دیں۔ اس طریقے سے آپ اپنی فصل کی کیل کریں اور کیل جب آپ کر لیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ میرے حصے میں کتنی آئی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کتنا حصہ مقرر کیا گیا ہے۔ اس طرح کرنے سے آپ کی جتنی باقی پیداوار ہوگی وہ حلال بھی ہوگی، آپ کے لیے جائز بھی ہوگی اور بابرکت بھی ہوگی، اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ اندازے کے ساتھ عشر ادا نہیں کیا جاتا، یہ چونکہ صدقات واجبہ میں سے ہے، یہ صدقات نافلہ میں سے نہیں ہے کہ ہم نے یعنی حصول برکت کے لیے اپنی پیداوار کا یعنی کہ یہ حق ادا کرنا ہے، ہم نے صدقہ دینا ہے، نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ امر ہے، حکم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کی سخت تاکید کی ہے۔ قرآن پاک میں سخت وعید آئی ہے اور سخت جب وہ اللہ پاک نے جھنجھوڑا ہے ان لوگوں کو۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے سرکار نمایاں، جن لوگوں کو اللہ پاک رزق دے اور وہ اس رزق میں سے اللہ کا حق ادا نہ کریں، زکوٰۃ نہ دیں یا عشر نہ دیں یا فطرانہ نہ دیں، جو صدقات واجبہ ہیں، اگر وہ اللہ کا حق ادا نہیں کرتا، کل قیامت والے دن جب وہ رزق کو تپایا جائے گا اور اس بندے پر ایک ایسا سانپ مقرر کیا جائے گا جس کی 2 چتیاں ہوں گی، اس کے اوپر 2 نشان ہو گئے یا 2 منہوں والا سانپ اس کے اوپر مقرر کیا جائے گا جو اس کو کاٹے گا اور انسان آگے آگے بھاگے گا اور وہ سانپ اس کے گلے کا طوق بن جائے گا۔ پھر اس کے دنیا کے اس تمام مال دولت کو، اس کی گندم پیداوار کو، پیسے کو، سونے چاندی کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا اور تپا کر اس بندے کے پہلوؤں کو، اس کے دائیں بائیں کروٹ کو، اس کے ماتھے کو، اس کی پشت کو اس کے ساتھ داغا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے تمہارا جب وہ خزانہ، یہ ہے وہ تمہارا مال و اسباب جو تم نے دنیا میں بچا کر رکھا اور اس میں سے اللہ کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ حدیث مبارکہ بیان کرنے کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے 4 پارے میں سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 تلاوت کی۔ اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ، فرمایا وہ لوگ ہرگز یہ گمان نہ کریں جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمایا ہے اور وہ اس میں بخل کرتے ہیں، وہ لوگ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، اچھا ہے۔ اب مثال کے طور پر 1 وگے میں بابا جی کتنی گندم ڈالتے ہیں؟ 11 ٹوپے، 1 وگے میں 11 ٹوپے ڈالے جاتے ہیں اور 1 وگے کی پیداوار کتنی ہوتی ہے جی؟ 40 سے 45 من، یعنی کہ 11 ٹوپے ہم نے 1 وگے میں ڈالے اور یعنی کہ وگے سے 11 ٹوپوں کا بدل ہم کو کیا ملا؟ کم از کم 40 من ہم کو پیداوار نصیب ہوئی ہے۔ تو کیا وہ جو یعنی کہ 11 ٹوپوں کو 40 منوں میں تبدیل کرنے والی ذات ہے، کیا وہ انسان کی ذات ہے یا اللہ کی ذات ہے؟ وہ اللہ پاک کی ذات ہے۔ سنیں قرآن پاک کی سورہ الواقعہ 27ویں پارے میں، سورہ رحمان کے بعد آتی ہے،
سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فلسفہ بیان فرمایا۔ اللہ پاک فرماتا ہے او کاشتکارو، زمین میں گندم بونے والوں، زمین میں اپنی گندم لگانے والوں، ذرا ایک بات تو بتاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے استفہامیہ انداز میں انسان کو مخاطب کیا جو اللہ کا اتنا فضل پانے کے بعد پھر بخل کا اظہار کرتا ہے کہ 11 ٹوپے تو میں نے زمین میں ڈالے اور 11 ٹوپوں کے بدلے میں 40 من لے کر بھی وہ اللہ کا حق ادا کرنے پہ راضی نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اے انسان افرأیتم ما تحرثون، جو تم زمین میں بوتے ہو، کاشتکاری کرتے ہو، کیا اس کے اوپر تم نے کبھی غور و فکر کیا ہے کہ ہم نے دانے زمین میں ڈالے، پھر اس دانے کے پیڑ کو پھاڑنے والی ذات کون ہے؟ ان اللہ فالق الحب والنوی، دانے کے پیڑ کو چاک کرنا انسان کے پاس کی بات نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات ہے جو دانے کا پیڑ شق کرتی ہے، پھر اس میں سے ایک باریک سی کومپل نکلتی ہے، اتنی باریک کہ اگر 2 انگلیوں کے درمیان رکھ کر تھوڑا سا دبایا جائے تو اس کا کچوبر نکل جائے۔ وہ باریک سی کومپل زمین کے پیڑ میں اگتی ہے، پھر اس کومپل کو اللہ پاک تھوڑی تھوڑی طاقت دیتا ہے، وہ کومپل بڑھتی ہے، پھر اوپر زمین ہے، زمین کی سطح ہے، اس زمین کی سطح کا سینہ جو وہ کومپل شق کرتی ہے اور باہر نکلتی ہے، تو کیا وہ کومپل جو باہر نکلتی ہے اس کومپل کے نکلنے میں انسان کی طاقت ہے یا خدا کی طاقت ہے؟ وہ ذات جو تمہارے بیج کے دانے کے پیڑ کو شق کر کے اس میں سے ایک کومپل نکالتی ہے، ایک باریک سی مہین سی کومپل نکل کر پھر زمین کا سینہ شق کر کے باہر نکل آتی ہے، پھر اس کے اوپر باریک باریک پتے نکلتے ہیں، پھر اللہ پاک اس دانے کے وجود سے اس کومپل کو غذا دیتا ہے، تقویت دیتا ہے، پھر وہ کومپل بڑھتی 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 ایک جب وہ تن آور پودا بن جاتی ہے، نیچے ایک دانہ اوپر ایک سٹہ لگ گیا، اب ایک سٹے میں 100 دانہ اللہ تعالیٰ نے بھر دیا۔ انسان اب بتا اس ایک دانے کو 100 دانے میں تبدیل کرنے والی ذات تو ہے یا خدا کی ذات ہے؟ فرمایا افرأیتم ما تحرثون، اے انسان جو تم کاشتکاری کرتے ہو کیا کبھی تم نے اس پر غور و فکر کیا؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ ام نحن الزارعون۔ اب اللہ پاک انسان سے سوال کرتا ہے، اللہ پاک استفہامی انداز میں پوچھتا ہے کیا وہ کاشتکاری تم اگاتے ہو، اس فصل کو کیا تم اگاتے ہو یا اگانے والی ذات اللہ کی ذات ہے؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا اسے تم اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا اگانے والے ہم ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اللہ فرماتا ہے انسان اکڑ نہیں، 11 ٹوپے ڈال کر 40 من لے کر گھر آ گیا تو اس پر اترا نہیں، تو وہ تکبر نہ کر اور اللہ کا حق دبا کر تکبر نہ کر، غرور نہ کر اور خوش نہ ہو۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہتے تو تیری فصل کو چورا چورا کر دیتے، تباہ و برباد کر دیتے۔ ابھی جب فصل کٹنے کا موسم شروع ہوا یکدم بارشیں شروع ہو گئیں، جب بارشیں شروع ہوئیں تو آپ بتائیں آپ کے دل کی کیفیات کیا تھیں؟ انسان کے اوپر کیسا مشکل وقت تھا، جس کا کھیت باہر لہلہا رہا ہے، سونے کی طرح فصل چمک رہی ہے، لیکن یکدم بارش آ گئی، یکدم جب وہ تیز ہوا چل گئی 2 سال پہلے ویساکھ کے موسم میں تیز ہوا چل گئی جس سے ہمارا بے شمار نقصان ہوا اجناس کا، ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہماری فصلیں آدھی تباہ ہو گئی ہیں۔ این موقع پر بارش آ جائے، این موقع پر تیز ہوا جھکڑ چل جائے، این موقع پر جب وہ برف باری شروع ہو جائے، اولے برسنا شروع ہو جائیں، جیسا کہ تلگان کے علاقے میں اس سال بھی ہوا ہے، لوگوں کی اتنی فصلیں تباہ و برباد ہو گئی ہیں۔ تو بتائیں کیا بارش کو روک سکتا ہے انسان؟ کیا جھکڑ کو ہوا کو انسان روک سکتا ہے؟ کیا آسمان سے گرنے والی برف کے ٹکڑوں کو انسان روک سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انسان ہم جو تم کو 11 ٹوپوں کا بدلہ 40 من دے دیتے ہیں نا، اس پر خدا کا شکر ادا کیا کر۔ جب گھر آ جائے پیداوار تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پہلے اپنے دل سے اللہ کا شکر ادا کر، اس بات پر دل کو منا کہ یہ میری طاقت نہیں ہے، یہ میرا زور نہیں ہے، جو اللہ پاک ہے جس نے مجھے 11 ٹوپوں کا بدلہ 40 من عطا فرمایا ہے۔ پہلے انسان کا دل مانے، پھر اس کے بعد زبان سے اللہ کا شکر ادا کر
یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے جو تو نے جب وہ ایک کمزور سے انسان پر یہ مہربانی کی ہے کہ مجھے اگلے پورے سال کا تو نے رزق عطا فرما دیا۔ اب تیسرا درجہ عملی شکر ہے، اور عملی شکر یہ ہے تو کہہ یا اللہ میں تو کمزور ہوں، چھوٹے دے والا ہوں، میں ساری کی ساری پیداوار تو تیرے راستے پہ نہیں دے سکتا، ہاں یا اللہ 19 بوریاں میں لے لیتا ہوں، 1 بوری تو لے لے، 19 بوریاں میری اور 1 بوری یا اللہ تیرے نام پر ان لوگوں کو دیتا ہوں جو مسکین ہے، جو غریب ہے، جو حاجت مند ہے، جو مقروض ہے، جو یا اللہ تیرے راستے پر چلنے والے ہیں، جو تیرے راستے کی محنت کرنے والے ہیں، دینی مدارس ہیں، یا اللہ میں ان کو تیرا یعنی کہ 1 حصہ دے دیتا ہوں، یا اللہ اگر میں دے دوں تو کیا کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے 1 حصہ دینا تیرا کام ہے، تیرے باقی سارے رزق میں برکت پیدا کرنا ہمارا کام ہے، 1 حصہ دینا میرا کام ہے۔ میرے ایک دوست ہے سمنوال سے، وہ کہتا ہے کہ پچھلے سال ایسا ہوا کہ ہمارے ایک دوست تھے تو ان کی پیداوار ہوئی، جب پیداوار ہوئی انہوں نے آ کر اپنے گھر بڑولے بھر دیے، تو میں نے اس سے پوچھا کہ عشر دیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب دیا ہے، بس ایسے یعنی گول بال بات کر دی۔ میں نے کہا کیسے دیا ہے؟ کہتا ہے بس 2 بوریاں ایک مدرسے میں بھیج دی ہے اور ایک محلے کے جو غریب تھے ان کو دے دی ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیا واقعہ تو نے اپنی پیداوار کی کیل کی تھی کہ تیری کتنی پیداوار ہوئی ہے؟ وہ آگے سے کہتا ہے کہ ڈاکٹر جی کیا گلاں کر دیو ہے سو مصروفیت دور ہوئی کیا بندہ کیل کرتا رہا ہے؟ یعنی کون ہے جو 1 ڈول لے اور 19 ڈول ایک سائڈ پہ ڈال کر ایک جو ڈول سائڈ پہ ڈالے؟ کس کے پاس اتنا ٹائم ہے ہم کیل کریں؟ بس آئیے ہم نے بڑولے بھر دیے ہیں، 2 بوریاں ہم نے دے دی ہیں، عشر ہو گیا۔ اس نے عشر اپنی طرف سے ادا کر دیا، لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا اگر آپ اندازے کے ساتھ پوری ٹرالی بھی دے دیں وہ آپ کا صدقہ تو ہو جائے گا لیکن وہ عشر ادا نہیں ہوگا، اللہ کا حق پھر باقی رہے گا۔ کیا ہوا؟ کہتے 3-4 ماہ گزرے تو وہ بندہ دریالہ جالب گودام والے کو کال کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ مہربانی کرو آ کر میرے پاس 2 بڑولے گندم ہے وہ لے جاؤ۔ تو میں نے پوچھا کیوں دے رہے ہو؟ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب انہیں سارا گھون لگ گیا، سارے گر گئے، سب کو یعنی کیڑا لگ گیا، تباہ و برباد ہو گئے۔ اب یہ ہے بے برکتی گندم کی، مطلب بے برکتی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گندم اڑ جاتی ہے یا ضائع ہو جاتی ہے یا یعنی بہہ جاتی ہے۔ گندم کا بے برکت ہو جانا یہی ہے جب آپ اللہ کا حق ادا نہیں کریں گے، اللہ ایسی باریک مخلوق پیدا کر دے گا جو تمہاری فصل کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گی۔ اللہ فرماتا ہے لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر تو اللہ کا حق ادا نہیں کرے گا اللہ اس بات کی طاقت رکھتا ہے اللہ تیرے بڑولے میں تیری فصل کو تباہ و برباد کر دے گا۔ لو نشاء لجعلناہ حطاما، ہم اس کو چورا چورا کر دیں گے، فظللتم تفکہون، اور تم بس باتیں بناتے رہ جاؤ گے، بس باتیں کرتے رہ جاؤ گے، اور کیا کہو گے؟ انا لمغرمون، ہم کو تو بس چٹی پڑ گئی ہے، جتنا ہم نے خرچہ کیا ہمارا تو خرچہ بھی نہیں نکلا، اور الٹا یہ فصل تباہ ہو گئی ہے، برباد ہو گئی ہے، یا ہم کھیتوں میں تباہ کر دیں گے یا ہم تمہارے گھر میں لا کر تمہارے بھرولوں میں تباہ کر دیں گے۔ اے انسان اپنا دل چھوٹا نہ کر، اپنے دل کو تھوڑا وسیع کر، اللہ نے کوئی تم سے زیادہ نہیں مانگا۔ اللہ کہتا ہے 19 بوریاں تو لے لے، کم از کم 1 بوری تو مجھے دے دینا، 100 میں سے جب وہ 97 روپے 50 پیسے تو لے لے، 2.5 روپے مجھے دے دے۔ اب دینے والی ذات خدا کی ذات ہے، مال خدا دیتا ہے، رزق خدا دیتا ہے، عزت خدا دیتا ہے، دیتا بھی خود ہے، مانگ بھی خود رہا ہے، اور مانگ بھی کوئی زیادہ نہیں رہا۔ اللہ فرماتا ہے زیادہ تم لے لو، تھوڑا سا مجھے دے دو، اور جو تم تھوڑا مجھے دو گے اللہ فرماتا ہے میں تمہارا وہ دیا ہوا اپنے اوپر قرض حسنہ سمجھوں گا۔ دینے والی ذات بھی خود ہے اور خود ہی قرضہ مانگ رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دو، 20 حصہ عشر دو، میں یہ تمہارا اپنے اوپر قرض سمجھوں گا۔ یا اللہ یہ قرض تو اتارے گا کیسے؟ اللہ فرماتا ہے 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ دو، 20 حصہ عشر دو، یہ دینا تمہارا کام ہے، باقی سارے رزق میں لا فانی برکتیں پیدا کرنا مجھ خدا کا کام ہے۔ فرمایا اے انسان کیا تو نے اپنے کھیتوں پر غور و فکر کیا جہاں پر تو گندم بوتا ہے؟ کیا تیری اس گندم کو جو اگتی ہے تو اگاتا ہے یا ہم اگاتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے تو ہم تیری فصل کو تباہ و برباد کر دیتے اور تو باتیں کرتا رہ جاتا۔
اور تو کہتا انا لمغرمون کہ ہم پر تو چٹی پڑی ہے، بل نحن محرومون بلکہ ہم تو بالکل محروم ہو گئے ہیں۔ اب بتائیں جس بندے نے عین وقت پر اللہ کا حق ادا نہ کیا اور پھر بعد میں 2 بڑولے اس کے ضائع ہو گئے، وہ کیا کہتا ہوگا؟ بل نحن محرومون، میں تو محروم ہو گیا۔ اب اس بندے نے 1900 کے حساب سے گندم گودام والوں کو دی اور وہاں سے پھر 3000 کے حساب سے خود گھر لے کر آیا اور وہ اس نے پسوا کر اپنے بیٹوں کا جو پیٹ پالا ہے۔ اپنی گندم اپنے گھر سے 1900 کے حساب سے گودام والوں کو اٹھوائی ہے کہ یہ جو بچ گئی ہے کہیں یہ بھی ساری تباہ نہ ہو جائے اور بالکل میں کنگال نہ ہو جاؤں۔ 1900 کے حساب سے خود گھر سے دے دی اور پھر وہاں گودام سے 3000 کے حساب سے من اس نے خود اپنے لیے خریدی۔ اگر وہ وقت پر اللہ کا حق ادا کر دیتا تو کبھی بھی اس کی اپنی گھر کی فصل تباہ و برباد نہ ہوتی۔ اس لیے اب آپ لوگوں نے چونکہ فصلیں اٹھا لی ہیں تو اس فصل کے سب سے پہلے آپ اپنی کیل کریں۔ کیل کرنے کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا کہ یہ اللہ کا حق ہے، شریعت کا حکم ہے۔ آپ اپنی فصل کی کیل کر کے اللہ کا حق الگ کریں اور اللہ کا حق الگ کر کے باقی اپنا حق الگ کر لیں۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کی فصل کبھی بھی تباہ و برباد نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کی فصل میں برکت ڈالے گا، آپ بھی کھائیں گے، آپ کے جانور بھی کھائیں گے، سال پورا کھاتے رہیں گے، اللہ اس میں کبھی بھی کمی نہیں لائے گا۔ لیکن اگر آپ اندازہ لگائیں، اٹکل پچو سے کام لیں یا دل چھوٹا کر کے بخل کرتے ہوئے آپ عشر نہ دیں تو پھر کبھی بھی برکت نہیں آئے گی۔ عین سال کے درمیان میں بڑولے خالی ہو جائیں گے اور پھر آپ لوگوں سے مانگتے پھریں گے کہ اب ہم کو 2 من دے دو، بیساکھ کے موسم ہم آپ کو دے دیں گے۔ وہ بے برکتی اگر آپ چاہتے ہیں نہ ہو تو آج اللہ کا حق ادا کریں، عشر اپنی فصل کا نکالیں، نکال کر اپنے سب سے پہلے اپنے جو خاندان میں دیکھیں۔ زکوٰۃ، فطرانہ اور عشر جو ہے باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، دادی کو نہیں دے سکتا، نانے کو نہیں دے سکتا۔ آگے باپ، دادا، نانا اپنے بیٹے کو، پوتے کو، پوتی کو، نواسے کو نہیں دے سکتے۔ باقی بھائی بھائی کو دے سکتا ہے، بھائی بہن کو دے سکتا ہے۔ اپنے اعزا و اقارب میں سب سے پہلے دیکھیں، جو بندہ صاحب نصاب نہیں ہے وہ محتاج ہے اور اس کو عشر لگتا ہے، اس کو زکوٰۃ لگتی ہے۔ آپ اپنے سب سے پہلے خاندان میں دیکھیں، ایک ہی باپ کے 2 بیٹے ہوتے ہیں، ایک کروڑ پتی ہے اور ایک کنگال ہے، ایک موجیں کر رہا ہے اور ایک 2 ٹائم کی روٹی کے لیے ترس رہا ہے۔ تو وہ بھائی جو مالدار ہے اگر وہ اپنی زکوٰۃ، فطرانہ، عشر بائے دے گا، اپنے بھائی کو اگنور کرے گا تو اس کو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں برکت ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی میں برکت ہو، پھر صلہ رحمی کرو۔ صلہ رحمی یہی ہے کہ اپنے خونی جو تعلقات والے لوگ ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے ساتھ محبت کرو، ان کو زکوٰۃ دو، ان کو فطرانہ دو، ان کو عشر دو، تاکہ وہ بھی اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں اور وہ بھی اپنے بال بچوں کا پیٹ اچھے طریقے سے پال سکیں۔ فرمایا اگر تم غیر رشتہ دار کو کوئی صدقہ دیتے ہو تو تم کو اس کا ایک ہی ثواب ملے گا، لیکن اگر تم اپنے رشتہ دار کو صدقہ و خیرات کرتے ہو تو تم کو 2 ثواب دیے جائیں گے، ایک صدقہ کرنے کا ثواب اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب دیا جائے گا۔ جب آپ عشر نکالنے لگے سب سے پہلے دیکھیں کہ میرے اپنے خاندان میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں اپنا بھرم رکھنے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے وہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن مہنگائی کی وجہ سے اندر سے ان کا کام ہوئے پڑا ہوتا ہے، ان کے بچوں کی فیسیں پینڈنگ ہیں، ان کے خرچے اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، ان کے وسائل کم ہیں اور مسائل زیادہ ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے تو کرنڈی پہنی ہوئی ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ اس نے کپڑے تو بڑے اچھے پہنے ہوئے ہیں، وہ بندہ کیسے مستحق ہوگا؟ لیکن حقیقت میں وہ بندہ زیادہ مستحق ہے آپ کی محبت کا۔ آپ اس بندے کو زکوٰۃ بھی دیں، آپ اس بندے کو عشر بھی دیں، آپ اس بندے کو فطرانہ بھی دیں، وہ بندہ زیادہ حقدار ہے آپ کا رشتہ دار۔ اگر آپ دیں گے تو زکوٰۃ، عشر، فطرانہ دینے کا ثواب الگ دیا جائے گا اور صلہ رحمی کا ثواب الگ دیا جائے گا۔ اور برکت کیا ہوگی؟ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ تمہارے رزق میں بھی برکت پیدا کرے گا، اللہ پاک تمہاری زندگی میں اور عمر میں بھی برکت پیدا فرمائے گا۔
یہ ہے اسلام کا نظام کہ اسلام چاہتا ہے کہ یہ جو دولت ہے، یہ جو پیداوار ہے، یہ ایک جگہ پر جامع نہ رہے بلکہ یہ سرکل میں ان کی گھومتی رہے، اور وہ لوگ جو محروم المعیشت لوگ ہیں، جو غریب ہیں، جو پسماندہ لوگ ہیں، وہ لوگ اللہ کے ان بندوں کا رزق کا حق حاصل کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے بہتر رزق عطا فرمایا ہے۔ تو چونکہ اب موسم ایسا چل رہا ہے کہ ہم نے اپنی فصلیں کچھ لوگ کاٹ چکے ہیں، کچھ لوگوں کی تھریشریں لگ چکی ہیں اور کچھ باقی ہیں، تو آپ تمام بھائیوں سے، بزرگوں سے میں گزارش کروں گا ایک اس ممبر کا وارث ہونے کی حیثیت سے کہ آپ اس جو وہ حق شرع کو دیتے ہوئے بخل کا کبھی بھی سامنا نہ کریں، اپنی فصل کی اچھے طریقے سے کیل کریں اور کیل کر کے اپنی فصل کی پیداوار ادا کریں۔ ان تمام یعنی کہ جو مصارف زکوٰۃ ہوتے ہیں، یعنی کہ اس میں مسکین ہے، اس میں جب غریب بندہ ہے، محتاج ہے، اس میں غارمین یعنی کہ مقروض ہے، کوئی بندہ اگر مقروض ہے اس کا قرضہ بھی اس کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، ابن سبیل ہے، اور فی سبیل اللہ کا زمرہ بھی ہے۔ تو فی سبیل اللہ کے زمرے میں جب وہ دینی مدارس، وہ اسلام کے قلعے جہاں پر اللہ اور اللہ کے رسول کے پیغام کو عام کرنے کے لیے لوگ تیار کیے جاتے ہیں، تو وہ دینی مدارس بھی آپ کے ان صدقات کے بہترین مستحق ہیں اور مصارف ہیں۔ اور ہمارے علاقے میں جانا پہچانا ادارہ دارالعلوم محمدیہ رضویہ پنڈان خان، جس کے بانی حضرت علامہ مولانا پیر محمد انور قریشی صاحب ہیں، اور آپ عالیان نتھیاں چونکہ ہر موقع پر اس اپنے ادارے کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور میں جو آپ کے سامنے اس وقت ممبر رسول پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں تو یہ بھی فیضان ہے قبلہ استاد گرامی کا اور اس ادارے کا جس نے پڑھا کر اس قابل بنایا کہ ہم آپ کو خدا و مصطفیٰ کی باتیں بتاتے ہیں اور سکھاتے ہیں اور آپ کو نماز پڑھاتے ہیں۔ تو دارالعلوم کا ایک نمائندہ ہونے کی حیثیت سے میں نے پہلے بات کی ہے کہ زکوٰۃ و فطرانہ دیتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے اپنے قریبیوں کو دیکھنا ہے، اپنے قریبیوں کو ان کو بھی ضرور دیں، اور ہم سے یہ نہیں کہتے کہ آپ نے جو عشر دینا ہے سارے کا سارا مدرسوں میں بھیج دیں، نہیں، یہ زیادتی ہے ان لوگوں کے ساتھ جو آپ کے اس معاشرے کے لوگ ہیں، آپ کے خاندان کے، برادری کے لوگ ہیں، گاؤں محلے کے لوگ ہیں جو غریب ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہے، ان کا بھی حق نکالیں، ان کو بھی دیں، لیکن اپنے ان صدقات نافلہ یا صدقات واجبہ دیتے ہوئے اپنے ان دینی درسگاہوں کو بھی یاد رکھا کریں۔ تو دارالعلوم محمدیہ رضویہ کا ایک جو وہ نمائندہ اور ایک شاگرد ہونے کی حیثیت سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ عشر نکالتے ہوئے دارالعلوم محمدیہ رضویہ کو یاد رکھیں، اور ہمیشہ چونکہ قبلہ استاد گرامی فرماتے ہیں کہ اس علاقے میں سب سے پہلے نتھیاں گویس ہے، جہاں سے عشر ہو یا خالے ہو وہ سب سے پہلے دارالعلوم میں پہنچائی جاتی ہیں، اور ہمیشہ آپ لوگ حاجی صاحب محنت کرتے ہیں، کمپین کرتے ہیں، تو آپ سب لوگ عشر نکالتے ہیں، تو یا وہ بوریاں دارالعلوم سے آئی ہوئی ہیں، جن دوستوں نے، بزرگوں بھائیوں نے عشر نکالنا ہے، دینا ہے، تو وہ ضرور دارالعلوم محمدیہ رضویہ کو بھی یاد رکھیں، اپنے تمام اعزہ و اقارب کو بھی یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ کے رزق میں برکت پیدا فرمائے، اللہ پاک آپ کے رزق کو جب وہ ایسی تمام وہ لوگ بیماریوں سے اور بے بختیوں سے بچائے جو آپ کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہیں۔ تو دارالعلوم محمدیہ رضویہ آپ کا اپنا ادارہ ہے، اور آپ کا وہ ادارہ ایسا ہے جو ہر وقت میں آپ کا ممد و معاون ہے، آپ کے لیے علماء تیار کرتا ہے، آپ کے لیے حفاظ تیار کرتا ہے، دین کے مجاہد تیار کرتا ہے۔ وہ ادارہ آپ کی اس محبت کا زیادہ حقدار ہے، تو آپ یعنی کہ ان دینی اداروں کو، دعوت اسلامی کے مدارس ہیں، قبلہ حافظ نذیرہ مسیدی صاحب کا مدرسہ ہے، میں تمام کو شامل کرتا ہوں کہ یہ نہیں کہ اپنے پیٹ پہ ہاتھ مار رہا ہوں کہ میں اس مدرسے سے پڑھا ہوں تو میں ان کی بات کر رہا ہوں، جتنے بھی اہل سنت کے ہمارے دینی مدارس ہیں سارے ہی اس محبت کے مستحق ہیں۔ آپ عشر نکالتے ہوئے، اور فطرانہ کیا ہوتا ہے؟ یہ فطرانہ ہمارے تمام مہینے، اس رمضان کے مہینے کی عبادات کا صدقہ ہوتا ہے، جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں تو ان کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے یہ صدقہ دیا جاتا ہے، اور یہ فی یعنی کہ کس کے حساب سے ہوتا ہے، گھر کے جتنے افراد ہوتے ہیں ہر گھر کے فرض کے حساب سے 2 کلو گندم کے حساب سے فطرانہ دیا جاتا ہے۔ عید کا جس وقت چاند طلوع ہوتا ہے، عید کی صبح ہوتی ہے، فجر ہوتی ہے، آپ کے گھر میں جتنے لوگ ہیں ان تمام کا فطرانہ اس گھر کے مالک پر دینا واجب ہے۔ یہ میں نے جو بات کی اس کا مطلب یہ ہے، بعض لوگ ایسے ہیں جن کی بیٹیوں کی شادی ہو چکی ہے، اپنے گھر گئی ہوئی ہیں، وہ عید کرنے کے لیے پیکے آ جاتی ہیں، یا پھر ہمارے پوتے، ہمارے نواسے، ہماری نوازیاں عید کرنے کے لیے آ جاتے ہیں، تو عید والے دن، عید کی صبح کے وقت آپ کے گھر کے بننے ہیں 5،
اور عید کے صبح کے دن آپ کی بہن جس کی شادی ہو گئی ہے وہ عید کرنے کے لیے گھر آ گئی ہے، اپنا بیٹا یا بیٹی بھی ساتھ لے کر آ گئی ہے، 1 یا 2 5 بندے آپ تھے، 3 اوپر سے آ گئے، 8 ہو گئے، تو اب آپ نے فطرانہ 5 بندوں کا نہیں دینا، جو گھر کا بڑا بندہ ہے وہ 8 بندوں کا فطرانہ دے گا جو اس کے گھر میں عید کے صبح موجود ہیں۔ اگر انہوں نے اپنا فطرانہ ادا کر دیا فابیا، اگر انہوں نے ادا نہیں کیا پھر گھر کا جو بڑا بندہ ہے وہ فطرانہ ادا کرے گا۔ اور فطرانہ یہ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، عشر واجب ہے، ان کو ادا کرنا بندے پر لازم ہے۔ یہ اختیاری فعل نہیں ہے کہ میرا دل ہو تو دے لوں، میرا دل ہو تو نہ دوں، نہیں، اس میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ جو کلمہ گو ہے، جو مسلمان ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس بندے پر یہ اللہ پاک کی طرف سے ڈیوٹی عائد کر دی گئی ہے کہ اگر تو صاحب نصاب ہے تو زکوٰۃ دے، اگر تو نے زمین میں کچھ بویا ہے تو زمین کی جتنی بھی پیداوار آتی ہے، اب ضروری نہیں ہے کہ 20 من آئیں گے تب دینا ہے، 20 کلو بھی زمین سے آتی ہے تو 19 کلو تمہارے ہیں، 1 کلو خدا کا ہے، جو زمین سے آئے اس تمام پیداوار پر عشر دینا لازم ہے۔ اور عید کی صبح آپ کے گھر میں جتنے بندے ہیں ان تمام کا فطرانہ دینا واجب ہے، ضروری ہے اور لازم ہے۔ ان تمام صدقات واجبہ کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں اور بخل کا اظہار نہ کریں، اللہ پاک ناراض ہوگا، اللہ پاک پھر کسی نئی مصیبت اور آزمائش میں ڈال دے گا۔ اگر چاہتے ہیں کہ بے برکتی ہم سے دور ہو جائے، آزمائش ہم سے دور ہو جائے، پریشانیاں بیماریاں دور جائیں اور رزق میں برکت آ جائے، پھر دل کو تھوڑا وسیع کر کے اللہ پاک کا یہ حق ادا کریں۔ اور اللہ پاک نے کوئی ہم سے زیادہ نہیں مانگا، تھوڑا تھوڑا مانگا ہے، کاش انسان زیادہ تو لے لے تھوڑا مجھے دے دے، جب تو تھوڑا مجھے دے گا تو میں تیرے زیادہ میں برکت پیدا فرما دوں گا۔ اللہ پاک مجھ کو اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔